بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکرم دوستو اور معزز ساتھیو، معزز محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو سلسلہ گفتگو قواعد عربیہ کے تحت میں جاری و ساری ہے، اس کا تعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر سے ہے۔ جملے اسمیہ کے تحت میں ہم لوگ اس سے پہلے مبتدا کے بارے میں کچھ باتیں سنے تھے۔ مبتدا اور خبر کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوستو، جملے خبریہ اور جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ جو ہے، جملے خبریہ کی جو دو قسمیں ہیں، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ۔ تو جملے اسمیہ جو ہے تو وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جملے اسمیہ تو اس میں سے جملہ ایک ہی ہے وہ، لیکن اس کے دو حصے۔ تو اس میں سے جو پہلا حصہ ہے تو اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، جس کو جزء اول کہا جاتا ہے، پہلا حصہ۔ پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے تو اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو بھئی ایک حصہ ہوتا ہے جملے اسمیہ کا مبتدا، پھر دوسرا حصہ ہوتا ہے خبر۔ تو مبتدا اور خبر یہ جملے اسمیہ کے دو جز اور دو حصے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دوستو یہاں ابھی میں مثال لکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ ہے القلم۔ میں اس کے بعد لکھا کہ یہ جدید ہے۔ اس مثال سے ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس کو۔ یہ القلم جدید میں یہ جتنا بھی یہ جو جملہ ہے القلم جدید کا، تو یہ قلم نیا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جملہ ہے، بات پوری ہو رہی ہے، مکمل کلام ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ ہے۔ تو اس جملے کا پہلا جو لفظ ہے دوستو، یہ اسم ہے۔ اسم کی علامتیں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ اسم ہے۔ تو جب اسم ہو کسی جملے کا پہلا لفظ تو اسی کو مبتدا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ خبر۔ تو یہ جو القلم کا لفظ ہے، پھر اس کے بعد جدید کا جو لفظ ہے، یہ جملے اسمیہ کے مجموعی طور پہ جو جملے اسمیہ ہے اس کے دو حصے ہو گئے۔ تو یہ جو حصہ ہے جملے اسمیہ کا پہلا حصہ، تو یہ ہے جملے اسمیہ کا جزء اول، پہلا حصہ۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے جدید کا لفظ، تو یہ ہے جملے اسمیہ کا جزء ثانی، یعنی دوسرا حصہ۔ تو اس طرح ہر جملے اسمیہ کے اندر دو حصے پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے پہلا حصہ، پھر دوسرا ہے دوسرا حصہ۔ تو وہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے تو وہی مبتدا ہوتا ہے، مبتدا، جیسے کہ القلم کا لفظ یہاں پہ مبتدا ہے۔ تو دوستو، جملے اسمیہ کے جو دو حصے تھے ان میں سے پہلا حصہ جو مبتدا کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد والا جو حصہ ہے وہ خبر کہلاتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں کچھ بھئی احکام ہیں، کچھ قواعد اور احکام اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو قواعد اس کے اندر موجود ہیں جملے اسمیہ میں، یعنی مبتدا خبر کے درمیان کے، تو وہ قواعد دوستو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ قواعد لکھے، مبتدا اور خبر کے احکام، اس کے قواعد۔ جب ثابت ہو گیا کہ یہ لفظ مبتدا ہے اور اس کے بعد والا لفظ خبر ہے، تو ان کے درمیان میں کچھ پرسنل خاص قاعدے مبتدا کے بھی ہیں، کچھ خاص قاعدے خبر کے بھی ہیں، اور کچھ ایسے قاعدے بھی ہیں جو دونوں کے درمیان میں مشترک، مبتدا اور خبر دونوں کے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ وہ قاعدے پائے جانا ضروری ہے، تو وہ برابری، وہ مساوات ہونا ضروری ہے۔ جیسے دوستو یہاں دیکھیں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا خبر کے احکام میں سے
پھر اس کے قاعدوں میں سے یہ پہلا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ تو دوستو مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ اکثر کے لفظ پہ غور کریں، خبر ہمیشہ معرفہ نکرہ نہیں ہوتی بلکہ اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نیچے دیکھتے ہیں تو دوستو دونوں کے درمیان میں کچھ ایسے قاعدے ہیں جس کے اندر دونوں میں مساوات پائی جاتی ہے، برابری پائی جاتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یہ خاص مبتدا کا حکم ہے۔ پھر خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ خبر کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے دوستو جو قواعد لکھے ہوئے ہیں، مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہو۔ مبتدا اگر مذکر ہے تو سیم خبر بھی مذکر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدا مذکر ہو اور خبر مؤنث ہو۔ پھر اسی کے تحت میں دوستو ابھی اس کے آگے لکھا ہوا ہے مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہو، یہ مؤنث تو وہ بھی مؤنث۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ دیکھیے قاعدہ ایک ہے، مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہو، یہ بھی مبتدا خبر کے درمیان کا قاعدہ ہے، مشترکہ قاعدہ۔ مبتدا تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ ہو، مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع ہو۔ تو ہم لوگ کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی یہ تو ہوئے قواعد، مگر ان قواعد کا عملی طور پر نفاذ جب تک جملے میں نہ ہو، کلام میں نہ ہو، گفتگو میں نہ ہو، اس وقت تک کما حق ہو یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ دوستو یہاں دیکھیں مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کا مطلب کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں معرفہ؟ معرفہ کا مطلب ہے مبتدا ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو بالکل خاص ہوتا ہے، اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ عامیانہ لفظ نہیں ہوتا ہے، عام لفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ خاص کسی شے پر، کسی ذات پر، کسی فرد پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ تو جو لفظ خاص ہو تو وہ معرفہ ہے، جو لفظ خاص نہ ہو وہ نکرہ ہے، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو عربی زبان، اب یہاں پہ عربی زبان میں وہ الف لام بھی ہے، لیکن میں یہاں پہ دیکھیے یہ لکھ رہا ہوں خالدن کا لفظ، یہ ہے خالدن، یہ ہے خالدن، اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں یہ عالم ہے، خالد یا عالم ہے، یہ مبتدا خبر ہے۔ بار بار ہم لوگوں کو ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ مبتدا خبر کیوں ہے۔ پہلے کے قاعدوں کو پیش نظر رکھ کر تھوڑا سا ہم بار بار غور کرتے چلے جائیں تاکہ ہمارے ذہن میں بات اچھے انداز سے بیٹھ جائے، کیونکہ یہ مکمل جملہ ہے۔ دیکھیں دوستو خالد عالم ہے، بات پوری ہو رہی ہے تو تبھی تو یہ جملہ ہوا۔ اس کے بعد یہ جملے اسمیہ ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ خالد کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، پہلا لفظ جب اسم ہو، جملے اسمیہ اسی کو کہتے ہیں، تو جملے کا پہلا لفظ اگر اسم ہو تو وہ پورا جملہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے، تو لہذا یہ اسمیہ ہے۔ پھر اسمیہ میں جو پہلا لفظ جو اسم ہوتا ہے اسی کا نام ہے مبتدا، یہ تو پڑھ لیا ہم۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک تو مبتدا ثابت ہو گیا یہ خالدن کا لفظ، لیکن مبتدا کا جو قانون ہے، اس کا جو حکم ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ تو یہ کیا مطلب ہے معرفہ ہو؟ معرفہ کا مطلب خاص چیز پر، خاص ذات پر، خاص فرد پر دلالت کرنے والا ہو، کسی خاص شہر پر، آدمی پر، کسی بھی چیز پر خاص ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ خالدن کا لفظ ہے، خالد جو نام ہے، اسم ہے، یہ خاص ہے، بالکل خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر فرد بشر کو خالد نہیں کہا جا سکتا، ہر دکھنے والا انسان خالد نہیں ہو سکتا، ہر لڑکا خالد نہیں ہو سکتا۔ خالد ایک خاص کسی کا نام ہوتا ہے، خاص نام ہوتا ہے۔ ہر دکھائی دینے والے بچے یا فرد اور بشر کو خالد 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 نہیں بولا جا سکتا۔ اس سے ہٹ کے
بھئی اگر ہم دیکھیں تو لڑکا ہے، جیسے مثال کے طور پہ لڑکا، ولدن لڑکا، جیسے کہ یہ ولدن یہاں پہ ایک لڑکا، یہ کوئی لڑکا، کوئی لڑکا. تو یہ جو ولدن کا لفظ ہے یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں نا، کئی لڑکے ہو سکتے ہیں، کئی لڑکوں پر یہ دلالت کرتا ہے. ولدن لڑکا، ایک لڑکا آیا، ایک بچہ آیا، وہ بھی لڑکا ہے، ولدن ہے. اس کے بعد دوسرا آیا، وہ بھی ولدن ہے. تیسرا آیا، وہ بھی ولدن ہے. تو اس طرح کسی بھی لڑکے پر یہ فٹ ہوتا ہے ولدن کا لفظ. خاص نہیں ہے، کسی خاص لڑکی، کسی خاص فرد کو ہی لڑکا کہا نہیں جاتا ہے، بلکہ خاص بندے کو لڑکا کہتے ہیں. یہ کسی خاص فرد پر یہ ولدن لڑکا نہیں بولا جاتا، بلکہ عام کسی پر بھی وہ لڑکے کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے برعکس یہ جو خالدن کا لفظ ہے، خالدن یہ کسی خاص فرد کو ہی کہا جائے گا، خاص ہوگا. ہر لڑکے پر، ہر آدمی پر یہ نہیں بولا جاتا، تو اس لیے خاص ہے. جو خاص ہوتا ہے اسی کو معرفہ کہتے ہیں. یہ دیکھیے معرفہ، خاص کو معرفہ کہتے ہیں. تو یہ قانون کے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یہاں پہ پایا جا رہا جملے میں، کیونکہ یہ مبتدا ہے. کیسے مبتدا ہے؟ اس کا جو قانون ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے. کیا پایا جا رہا؟ بالکل پایا جا رہا. یہ اسم ہے پہلے تو، پھر اس کے بعد یہ اسم ہونے کے ناطے سے، جملے اسمیہ کا پہلا لفظ ہونے کے ناطے سے یہ مبتدا ہوا، مبتدا بنا، جس کو مبتدا کہا گیا. مبتدا کا جو قانون ہے معرفہ ہونا، وہ بھی پایا جا رہا. ولدن نہیں کہا جا رہا، رجل نہیں کہا جا رہا، عام لفظ نہیں ہے، یہ خاص پر دلالت کرنے والا لفظ ہے، خاص ہے. تو لہذا وہ جو مبتدا کا قانون اور قاعدہ ہے وہ اس کے اندر پایا گیا. جب پایا گیا تو یہ خاص طور پہ مبتدا کا حکم ہوا. پھر اس سے ہٹ کے دوستو یہاں پہ جب ہم خبر کی طرف آتے ہیں تو خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے. خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے. نکیرہ کا مطلب خالد، رشید، فرید، محمود، یہ الفاظ خبر نہیں بنتے، یہ چونکہ خاص ہے. بھیا اکثر وہ نکیرہ ہے نا، عام اسم، جو عام اسم ہوتا ہے، جو خاص پر دلالت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ لفظ خبر بنتا ہے. جیسے کہ عالم ہے تو عالم کئی ہوتے ہیں. عالم 10 افراد ہیں تو 10 افراد وہ اگر وہ کورس کیے ہوئے ہیں عالم کا تو وہ عالم کہلائیں گے. کسی خاص شخصیت پر ہی دلالت کرنے والا یہ لفظ نہیں ہے. تو یہ خاص چیز کے لیے ہی، خاص فرد کے لیے ہی نہیں بنایا گیا، جیسے کہ خالدن بنایا گیا تھا لفظ. تو یہ عام کئی لوگوں پر یہ فٹ ہوتا ہے، تو لہذا یہ نکرہ ہے. تو خبر کا حکم یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اکثر نکرہ ہوتی ہے. مطلب جیسے کہ یہاں پہ نکرہ ہے، وہ اکثر کا لفظ اس لیے یہاں پہ عرض کیا گیا کیونکہ کبھی کبھی شاذ و نادر خبر بھی معرفہ ہوتی ہے، اس کے کچھ الگ وجوہات ہوتے ہیں. تو دوستو یہاں پہ ہم کو یہ پڑھنا ہے کہ خبر مبتدا کا قانون یہ ہے کہ وہ خاص ہوتا ہے، پھر خبر کا قانون یہ ہے کہ وہ اکثر نکرہ ہوتی ہے. پھر اس سے ہٹ کر مبتدا خبر کے درمیان میں مشترکہ قواعد ہے، یہ الگ الگ قواعد، وہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ. اس سے ہٹ کے مبتدا خبر کے درمیان میں یک جیسے قوانین ہیں. جیسے مثال کے طور پر دوستو، مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہو. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیے خالدن کا لفظ ہے، تو خالدن کا لفظ چونکہ مذکر ہے، لڑکی کو نہیں بتاتا، یہ لڑکا مراد ہے، اس سے مؤنث نہیں ہے. تو یہ جب مذکر ہے تو یہ عالم کا لفظ بھی مذکر ہے، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر. اسی طریقے سے دوستو دوسرا قانون مشترکہ یہ ہے، مساویانہ قانون ہے. وہ یہ ہے کہ اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ میں لکھوں کہ دیکھیے فاطمۃ جمیلۃ، اس طرح جمیلۃ فاطمہ خوبصورت ہے. تو یہ چونکہ فاطمہ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، بھئی عورت پر دلالت کرتا ہے، تو یہ مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کی خبر جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، یعنی جمیلۃ مؤنث لائی گئی ہے، جمیل نہیں. جمیل کا لفظ مذکر ہے، جمیلۃ یہ جو گولتا آنا، کسی عربی لفظ پر گولتا کا آنا، یہ مؤنث ہونے کی دلیل ہے.
تو لہذا خبر مؤنث لائی گئی. کیوں لائی گئی؟ کیونکہ مبتدا مؤنث ہے، تو دونوں میں برابری پائی گئی. مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ اسی کو لے لیں دوستو، خالد عالم، یہ واحد ہے، دو خالد کی بات نہیں ہو رہی، ایک خالد ہے، تو یہ واحد ہے تو اس کی خبر بھی عالم. بھئی علماء نہیں آ رہی خبر، علماء نہیں بول رہے، عالمون نہیں بول رہے، یہ بھی واحد لائی گئی ہے، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. پھر اسی طریقے سے اگر مبتدا تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ ہو. جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ دیکھیے الولدانی، دو لڑکے، یہاں پہ دو لڑکوں کی بات ہو رہی، دو لڑکے تثنیہ ہے. بھئی الولدانی کبیرانی، دو لڑکے بڑے ہیں. تو جس طرح دوستو خاص نام ہونا وہ معرفہ ہے، معرفہ ہونے کی علامت ہے، اسی طریقے سے الف لام آنا، الولد، جیسے الولد، یہ الولد، یہ ال آ گیا تو یہ بھی معرفہ ہونے کی علامت ہے، خاص ہونے کی علامت ہے، خاص ہے یہ. تو مبتدا ہے یہ الولدانی اور اس کی خبر کیا ہے؟ کبیرانی ہے. تو چونکہ یہ تثنیہ تھا نا، الولدانی دو لڑکے، تو کبیرانی جو لفظ ہے وہ بھی تثنیہ ہو لایا گیا ہے، کبیر نہیں لایا گیا ہے، وہ بھی تثنیہ. پھر اسی طریقے سے مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ دیکھیے الاولاد، الاولاد، ولدن ایک لڑکا، ولدانی دو لڑکے، پھر بھئی اولادن یہ دو سے زیادہ لڑکے، جمع ہے. تو الاولاد یہ جمع ہے تو اس کی خبر اب ہم کو لانا ہے. اس کی خبر کیسے لائیں؟ تو اس کی خبر ہم بھئی عالمن کے طور پہ کبیرانی کے جیسی نہیں لا سکتے. کیسے لائیں؟ وہ ایسے لائیں، وہ بھی جمع ہونا چاہیے، وہ بھی جمع لانا چاہیے، جمع لائیں گے. جیسے مثال کے طور پر یہاں دیکھیے دوستو صغارن، یہ صغیرن کی جمع ہے. ایک صغیرن کے معنی چھوٹا، تو ایک اگر ہو تو صغیرن کہتے ہیں، ایک سے زیادہ، دو ہو تو صغیرانی، اور دو سے زیادہ اگر ہو تو صغارن اس کی جمع آتی ہے. تو یہ جمع کیوں لائی گئی یہاں پہ؟ صغیرن کیوں نہیں کہے؟ بھئی اس لیے کہ اس کا جو مبتدا ہے وہ جمع ہے، بھئی اولاد کا لفظ ہے، تو خبر بھی جمع ہے. تو بہرحال گفتگو کا ماحصل یہ ہے دوستو کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں کچھ الگ الگ قاعدے بھی ہیں. جیسے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. پھر اس سے ہٹ کے مشترکہ ایک جیسے قوانین بھی ہیں، مبتدا جیسا ہو خبر ویسی ہونا چاہیے. مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہو تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع. جب اس طرح کی پوزیشن میں کوئی جملہ آ جائے تو وہ مکمل طور پہ مبتدا خبر بننے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہے. اس کے اندر کچھ ذرہ بھی اگر خرابی پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر مبتدا کو کوئی مذکر لا لیے، پھر اس کی خبر کو مؤنث لا لیے، یا مبتدا کو تثنیہ لا رہے ہیں اور خبر کو جمع لا رہے ہیں، پھر یا مبتدا کو واحد لا رہے ہیں اور خبر کو تثنیہ لا رہے ہیں، اس طرح اگر فرق ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ جملہ غلط ہو جاتا ہے. مبتدا خبر کی کیفیت اس کے اندر باقی جیسے رہنا چاہیے اس قاعدے کی بنیاد پر نہیں رہ سکتی. تو دوستو آج ہم لوگ اتنا یاد رکھیں کہ مبتدا خبر کے درمیان میں قواعد کس کس طریقے سے پائے جاتے ہیں، کیسے احکام ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمی خیرات سے مالا مال فرمائے.